مالک جو جو کہتا جائے گا غلام انجام دیتا چلا جائے گا. ہم ان کے غلام ہیں یا عورتیں ان کی کنیز ہیں. جو جو کہتی جائیں گی ان کو عمل کرنا ہے اور اسی میں ان کی سعادت بھی ہے. دنیا کی سعادت بھی آخرت کی سعادت بھی ہے. اس لیے انسان کے لیے عظمت اسی میں ہے کہ انہی کی اطاعت کی جائے. اس لیے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے تو تم میری اطاعت کرو. فاتبعونی، میری اطاعت کرو، یعنی رسول اللہ کی اطاعت کرو اور آل رسول کی اطاعت کرو. تب تو محبت کی نشانی ہے، ورنہ خالی زبانی لقلقۂ زبان اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ ہم ان کے مطیع اور نوکر اور غلام کی طرح حقیقت میں بن کے بتائیں، تب تو حقیقت میں ولایت کو ہم نے مانا ہے. چنانچہ یہ ساری خوشیاں آپ کو مبارک بھی ہو اور ان کی ولایت کے تحت آپ کو بڑی عظمت ملی ہوئی ہے. انہی ولایت کے تحت ہمیں اطاعت بھی کرنا ہے. آج چونکہ ہمیں ولادت کا تذکرہ بھی کرنا تھا اور اپنے درس کے موضوع کو بھی لے کر آنا ہے، چنانچہ تقلید کے مسئلے میں انسان کو رجڈ اور ہٹ درم نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی کو پکڑ کر کے بیٹھ جائے بس اب جو ہے ہم ایک کی تقلید کیے تو دوسرے کی تقلید کرنے کو تیار ہی نہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مثلا محسن الحکیم طباطبائی کی تقلید کی، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بس اب ہم کسی کی تقلید نہیں کریں گے اس لیے کہ آقا محسن الحکیم طباطبائی جیسا کوئی مرجع پیدا نہیں ہو سکتا. یہ جو ہٹ دھرمی ہے یہ ایک اچھی علامت نہیں ہے اور اس سے شیعت ایک بہت بڑے نقصان کو بھگت کے آ چکی ہے. اس لیے کہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کے زمانے میں ان کا علمی رعب اتنا زیادہ تھا کہ علماء نے فتوے دینا بند کر دیے اور تقریباً 100 سال تک مرجعیت کا اجتہاد کا جو سیٹ اپ ہے وہ ختم ہو کر کے رہ گیا. اس لیے کہ شیخ طوسی کا علمی رعب اور علمی ایک سکہ بیٹھا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے علماء ان کے مقابل میں فتویٰ دینے کی کوئی جرات نہیں کرتا تھا، خاص طور پر جب انہوں نے نہایت الفقہ لکھی. اس لیے کہ نہایا وہ کتاب ہے کہ جس کی مولا کے حرم سے تصدیق آئی تھی. اس لیے اس کتاب کی تصدیق جو آئی تو جس کے نتیجے میں پھر علماء نے ان کے خلاف فتویٰ دینا بند کر دیا. وہ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہی کے نواسے ابن ادریس پیدا ہوئے اور انہیں شیخ طوسی کی کھلم کھلا مخالفت کی، اگرچہ کہ ان کا انداز اچھا نہیں تھا کہ ہمارے نانا نے یہاں پر اشتباہ کیا، ہمارے نانا اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے، ہمارے نانا میں تکبر پیدا ہو گیا تھا. یہ الفاظ اچھے نہیں ہیں جس سے ان کی عمر بھی چھوٹی ہو گئی اور اس کے نتیجے بہت چھوٹی عمر میں ان کا انتقال بھی ہوگا ابن ادریس کا. لیکن بہرحال انہوں نے نیت اچھی رکھی تھی کہ مجھے اجتہاد کا دروازہ کھولنا ہے، اپنے نانا شیخ طوسی کا رعب توڑنا ہے. اس کی خاطر یہ کام انہوں نے ایک اچھا کام کیا بہرحال، لیکن انداز اچھا نہیں تھا، اس لیے آثار وضعی ہوئے اور ان کی عمر کم ہو گئی اور یہ نقصان ہم برداشت کر چکے ہیں. وہ تو ہماری تاریخ شیعت میں ایسے عظیم عظیم رہنما اور ایسے عظیم عظیم مرجع گزرے ہیں. مقدس اردبیلی، مقدس اردبیلی اس کے واقعات آپ سنتے ہی رہتے ہیں. اتنی عظیم ہستی گزری جن کی امام زمانہ علیہ السلام سے کئی ملاقاتیں ہو چکی تھی اور یہ وہ شخصیت تھی کہ جب چاہتے تھے امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کرتے. یہ دیکھو کتنی بڑی بات ہے. ہم تمنا کرتے کاش ہماری امام سے ملاقات ہو جائے.
لیکن ان کا کمال یہ تھا کہ جب چاہتے تھے امام سے ملاقات کرتے، غیبت کے زمانے کے اندر اتنا امام ان کو چاہتے تھے۔ دو ہستیاں ایسی تھی جن سے امام جب یہ چاہتے تھے تب امام ملاقات کرتے تھے، ایک یہی مقدس اردبیلی اور دوسرا سید مہدی بحر العلوم۔ یہ دو تاریخ تشیع میں ایسے علماء ہیں، ایسے مراجع کرام میں سے کہ جن کی شان یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ کبھی کبھی ان کی امام سے ملاقات ہو جاتی، بلکہ یہ جب چاہتے تھے تب امام سے ان کی ملاقات ہوتی، جب چاہتے تھے۔ آواز بلند صلوات۔ چنانچہ اتنے عظیم علماء گزرنے کے، اتنی بزرگ ہستیاں گزرنے کے بعد پھر بھی جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد لوگوں نے ان کی تقلید چھوڑ کر دوسرے اور مراجع کی تقلید اختیار کر لی، کیونکہ ایک غلطی آج شیخ طوسی علیہ رحمہ کے زمانے میں ہو چکی تھی، اس لیے وہ سبق یاد تھا ان کو، اس لیے آئندہ یہ غلطی نہ ہو۔ آقا مقدس اردبیلی اتنی عظیم ہستی ہونے کے باوجود لوگوں نے کہا نہیں، یہ غلطی اب نہیں کریں گے کہ اجتہاد کا دروازہ ہم بند کر کے بیٹھ جائیں۔ چنانچہ آقا مقدس اردبیلی کے بعد فوراً جو ہے جو مراجع کرام تھے ان کی تقلید شروع کر دی، اور اسی طریقے سے شریعت جو ہے وہ بڑی اہم ہوا کرتی ہے۔ اس سلسلے میں علامہ ہلی کے ماموں صاحب شرائع آقا محقق ہلی، ان کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ مسجد میں وہ درس دے رہے تھے، جس طرح ہمارا درس چل رہا ہے اسی طریقے سے درس چل رہا تھا کہ مسجد کے اندر ایک چھوٹا سا ناسمجھ بچہ داخل ہو گیا مسجد میں درس کے دوران۔ آئے محقق ہلی نے، علامہ ہلی کے ماموں نے، جو خود بھی بہت بڑے مرجع تھے اور علامہ ہلی کے استاد بھی تھے، محقق ہلی نے کسی کو اشارہ کر کہ اس بچے کو مسجد سے باہر نکال دو۔ مسجد سے باہر تو نکال دیا، لیکن اس کے بعد جب رات کو سوئے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خواب میں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد رسول اللہ نے کہا اے محقق ہلی، تم نے اس بچے کو مسجد سے کیوں نکال دیا؟ بس یہ خالی سوال۔ محقق ہلی احترام میں رسول اللہ کے خاموش رہے، کچھ جواب ہی نہیں دیا، خاموش ہو گئے۔ اب جب خواب میں رسول اللہ کے جو ہے بچے کے بارے میں سفارش کر رہے ہیں تو آدمی کو کتنا خوف ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن درس پڑھا رہے تھے آقا محقق ہلی، اور اسی درس کے اندر ابھی مشغول تھے کہ اتنی دیر میں پھر دوبارہ وہی والا بچہ، نہ سمجھ بچہ، پھر مسجد میں داخل ہو گیا دوسرے دن بھی۔ آقا محقق ہلی نے پھر کہا کہ اس بچے کو جو ہے مسجد سے باہر نکال دو۔ اب جو مسجد سے باہر نکال، رات کو جو رسول اللہ کے کہہ کر گئے کہ کیوں مسجد سے باہر نکال دی، پھر دوبارہ مسجد سے باہر نکال دی، دوبارہ دوسری رات کو سوتے ہیں، دیکھا کیا رسول اللہ پھر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد کہا کہ محقق ہلی، ارے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم نے بچے کو جو ہے کیوں مسجد سے باہر نکال دیا؟ محقق ہلی خاموش رہے بڑے احترام میں، اور کچھ بھی نہیں بولے۔ تیسرے دن پھر جو درس دے رہے تھے اس دوران پھر وہی بچہ آ گیا، وہ جو ہے نا سمجھ بچہ آ گیا، اور آنے کے بعد پھر مسجد کے اندر داخل ہوا۔ محقق علی نے درس کے دوران کہا کہ اس کو پھر واپس باہر نکال دو۔ جب اس کو واپس باہر نکال دیا، اب تیسرے دن جب سوئے رات کو خواب میں رسول اللہ پھر آ گئے، کہا محقق علی، میں تم سے بار بار کہہ رہا ہوں تم بچے کو مسجد سے کیوں باہر نکال دیتے ہو؟ اب تو محقق ہلی نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ، آپ کا احترام سر آنکھوں پر، آپ کا احترام ہم اپنے سر آنکھوں پر رکھ کر ہر طریقے سے آپ کی اطاعت کے لیے آمادہ ہیں،
لیکن آپ ہی نے تو اپنی شریعت بیان کی، میں آپ ہی کے شریعت کے مطابق جو ہے مسجد سے اس بچے کو باہر نکال رہا ہوں، اس لیے کہ شریعت جو ہے اس کی اہمیت کو خود آپ نے بیان کیا، اس لیے آپ کے بیان کے مطابق میں اس بچے کو باہر مسجد سے نکال رہا ہوں۔ اور شریعت کا حکم یہی ہے کہ اگر کوئی ناسمجھ بچہ مسجد میں داخل ہو رہا ہو، اس کے پیشاب اور نجاست کا کوئی احتمال موجود ہوتا ہے کہ شاید مسجد کو نجس کر دے گا، اس لیے اس ناسمجھ بچے کو جب اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے تو اس کو باہر نکال دیا جائے۔ مکروہ ہے ایسے بچے کو مسجد میں آنے دینا، مکروہ ہونے کی وجہ سے اس کو جو باہر نکال دیا جائے۔ کراہت والا کام کیوں کیا جائے کہ مسجد بھی نجس ہو، کراہت کا کام بھی ہو جائے، اس لیے شریعت کے مطابق عام محقق اس کو جو ہے باہر نکال دیا کرتے۔ جواب دیا رسول اللہ، جیسے رسول اللہ کو جواب دیا رسول اللہ مسکرائے اور مسکرا کر کہا کہ اے محقق، میں تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا کہ تم اجتہاد سے مسئلے اور شریعت کو نکالتے ہو، تمہیں اپنے نکالے ہوئے مسئلے اور شریعت پر کتنا یقین ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے خواب میں آنے کے باوجود تمہیں شریعت پر کتنا یقین ہے، تاکہ تم اپنے یقین کے ساتھ لوگوں کو مسئلے بتا سکو۔ اس لیے جو ہے میں بار بار آ کر تمہارا امتحان کرتا رہا اور تم نے جو مسئلے پر عمل کیا بالکل ٹھیک عمل کیا تھا۔ ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد۔ اور اسی طریقے سے آقائے سید بحر العلوم، ابھی ان کا نام جو عرض کیا کہ جب چاہتے تھے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کیا کرتے تھے، یعنی ایک اختیار تھا ان کے ہاتھ میں تھا کہ جب چاہے امام سے مل لے۔ غیبت کبریٰ کے زمانے کے اندر اتنے عظیم عالم تھے، ان کے تقدس کا کیا علم ہوگا کہ امام خود جب چاہے اس سے ملاقات کیا کرتے۔ چنانچہ اتنی عظیم ہستی، ایک دفعہ امام علیہ السلام نے آ کر ان سے خواب میں کہا، نہیں بلکہ بیداری میں کہا، کیونکہ وہ ملاقات خود بیداری میں کیا کرتے۔ خواب کی بات تھی رسول اللہ والی، ابھی بیداری کی بات ہے امام کے ساتھ۔ کہا کہ سید بحر العلوم، تم تشہد کے اندر 3 جملوں کے علاوہ ایک اور جملہ بھی بڑھا دو، اور وہ جملہ بڑھانے کا حکم امام نے سید بحر العلوم کو عطا کیا۔ اگر عام آدمی سے کہے امام آ کر کے سامنے بھی، تو وہ اس بات کو نہیں مان سکتا جب تک حدیثوں کو جو ہے پوری تحقیق و بررسی نہ کر لے۔ تو اس کے مقابل میں کون سی حدیث ہے، کون سا ٹکراؤ ہے۔ لیکن ان کے لیے بھی دیکھنا ہے کہ کوئی شریعت کے حکم کے منافی جا رہا ہے تو لوگوں کو نہیں بتا سکتے، بلکہ احتیاط کے مطابق عمل کریں گے۔ شریعت کا جو مسئلہ ہے وہ لوگوں کو نہیں بتائیں گے، بلکہ منافی ہونے کی صورت میں خود عمل کریں گے، لیکن احتیاط پر عمل کرنے کے باوجود لوگوں کو نہیں بتا سکتے۔ چنانچہ سید بحر العلوم کا طریقہ یہ تھا کہ تشہد کے 3 جملے ہیں اور 3 جملوں کے بعد چوتھا جملہ بڑھا دیتے تھے اپنی نماز میں، لیکن وہ اتنی آہستہ سے کہتے تھے کہ پبلک کو پتہ نہ چل سکے، یعنی وہ عمل بھی ہو جائے اور احتیاط پر عمل ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جو ہے پتہ نہ چل سکے، کیونکہ جو ہے پھر گمراہی کا دروازہ کھل نہ جائے، اس لیے وہ بہت آہستہ پڑھتے تھے۔ چنانچہ یہ آغا سید بحر العلوم کہ جو بڑی احتیاط سے کام کرنے والے تھے اور جن کی امام سے مسلسل ملاقات رہا کرتی تھی، اس کے باوجود شریعت کے دامن کو نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ سب سے بڑا عنصر یہی ہے کہ شریعت کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے انسان کو فقہی و شریعت کے مطابق چلنا ہے، اس سے ہٹ کر آگے پیچھے کوئی کام انجام نہیں دینا۔
اور شریعت میں بھی اپنے مراجع کرام ہیں، مجتہدین اعظام ہیں، تو وہ اپنے فتووں پر عمل کریں یا اپنے احتیاط پر عمل کریں. لیکن اگر مقلدین ہیں وہ اپنے اپنے مجتہدین و مراجع کرام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق شریعت کو فالو کریں گے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اسی کے مطابق چلنا ہے. چنانچہ تقلید کے مسئلے میں انسان کو ریجڈ نہیں ہونا چاہیے، ہٹ درم و جم نہیں جانا چاہیے کہ بس ہم نے ایک کی تقلید کی تو باقی اور کسی کی تقلید نہیں کریں گے. اس لیے ہمیں زمانے کے ساتھ ساتھ جس کی شریعت نے بات کہی ہے اس کے مطابق تقلید کو بھی اختیار کرنا، اپنی منمانی نہیں کرنا ہے. جو شریعت کا حکم ہے اس کے انسان کو تابع رہنا ہے اور ان مسائل کو سیکھ کر عمل کرنا ہے. آئیے جلدی پچھلی گفتگو کو دہراتے ہوئے آج کے کچھ مسئلوں کی طرف آئیں. پچھلی گفتگو یہ تھی کہ انسان ریا کے علاوہ کوئی دوسرا داعی ہو قربتاً الی اللہ کے علاوہ، ایک داعی قربتاً الی اللہ ہے، دوسرا داعی قربتاً الی اللہ نہیں ہے اور ریا بھی نہیں ہے. اور وہ دوسرا داعی کبھی مباح ہوگا، کبھی مستحب ہوگا اور کبھی حرام ہوگا. جلدی مثالیں گزارتے ہیں. انسان وضو کر رہا ہے قربتاً الی اللہ، ساتھ ساتھ گرمی میں اپنے بدن کو ٹھنڈا کرنے کی نیت بھی ہے. دوسرا داعی ہے بدن کو ٹھنڈا کرنا، اس کا یہ وضو صحیح ہے. اسی طریقے سے کسی کے پاس قربتاً الی اللہ کے ساتھ دوسرا داعی مستحب ہے، قربتاً الی اللہ کی نیت سے وضو بھی کر رہا ہے اور دوسرے کسی کو وضو سکھا بھی رہا ہے، اور وضو سکھانا مستحب کام ہے. تو قربتاً الی اللہ بھی ہے اور مستحب کام بھی ہو رہا ہے. یہ وضو بھی بالکل صحیح ہے. تیسری صورت تھی کہ قربتاً الی اللہ کے ساتھ حرام کام ہو جائے. کبھی حرام تعبدی تھا، کبھی حرام شرطی. تعبدی سے عبادت باطل نہیں ہوتی ہے، شرطی سے عبادت باطل ہوتی ہے. تعبدی کی مثال یہ تھی کہ اگر کوئی عورت وضو کر رہی ہے اور وضو کے درمیان نامحرم کو اپنے بال، ہاتھ وغیرہ بھی دکھا رہی ہے تو وضو کرنا قربتاً الی اللہ ہے، لیکن حرام کام بھی ضمناً ہو رہا ہے کہ بال دکھا رہی، بدن دکھا رہی، ہاتھ دکھا رہی، نامحرموں کے درمیان جا کے وضو کر رہی ہے تو گناہ گار بھی ہے، لیکن وضو اس کا صحیح ہے کیونکہ حرام تعبدی سے وضو باطل نہیں تو گناہ گار عورت ہوگی. اور پھر حرام شرطی تھا، حرام شرطی جس میں عبادت باطل ہو جایا کرتی ہے. حرام شرطی کی مثال پچھلی مرتبہ مسجد کے پلاٹ کی مثال پیش کی تھی. آج ایک دوسری مثال پیش کر رہے ہیں. کوئی انسان غصبی جگہ پر جا کر نماز پڑھتا ہے تو نماز اس میں قربتاً الی اللہ بھی ہے اور حرام کام غصب کرنے کا بھی انجام دیا جا رہا ہے. اور غصب حرام شرطی ہے. شرط یہ کہ زمین مباح ہونا چاہیے، جگہ مباح ہونا چاہیے، اس شرط کی مخالفت کی حرام شرطی ہے. اس لیے یہاں پر حرام شرطی ہو جائے تو نماز باطل ہے. جہاں پر حرام شرطی ہوگی تو سب صورتوں میں نماز باطل ہے، لیکن جہاں پر حرام تعبدی ہوگی دو صورتوں میں نماز صحیح ہے، دو صورتوں میں نماز باطل ہے. کیونکہ دو قسم کے داعی
اس میں 4 صورتیں بنتی تھی، دونوں 100% دائی ہو، دونوں 50-50% دائی ہو، ایک 90% ہو، ایک 10% ہو، ایک اصل و دوسرا تابع ہو، یا ایک جو ہے وہ جو 10% تھا وہ غیر قربتاً اللہ 90% ہو، 10% غیر قربتاً اللہ ہو، اور غیر قربتاً اللہ 90% ہو اور 10% قربتاً اللہ ہو۔ 4 صورتیں تھی، 4 صورتوں میں سے 2 صورتوں میں نماز صحیح ہے حرام تعبدی میں، وضو صحیح ہے 2 صورتوں میں، کہ جب دونوں کی 100% مستقل نیت ہو۔ 100% مستقل نیت یہ بھی ہے کہ مجھے وضو کرنا ہے، 100% مستقل یہ نیت بھی عورت کی کہ مجھے اپنے بال مردوں کو دکھانا ہے، پھر بھی گناہگار ہونے کے باوجود نماز صحیح ہے۔ دوسری صورت جب جو ہے نماز صحیح ہے کہ 90% قربتاً اللہ کی نیت ہے، 10% مردوں کو بال دکھانا، بدن دکھانے کی نیت دی ہے، تو 90% چونکہ قربتاً اللہ کی نیت وضو میں وضو صحیح ہے، 10% جو ہے تابع ہے۔ ان 2 صورتوں میں تو حرام تعبدی میں وضو اور عبادتیں صحیح ہوا کرتی، باقی 2 صورتوں میں نماز اور عبادتیں باطل ہوا کرتی، وضو باطل ہوا کرتا۔ جب دونوں 50-50 نیت ہو، یا قربتاً اللہ کے علاوہ مردوں کو، نامحرم مردوں کو بال و بدن دکھانے کی نیت 90% ہو، 10% قربتاً اللہ وضو کی نیت ہو، تو پھر بھی وضو باطل ہو جائے گا۔ جو 2 صورتوں میں نماز وضو صحیح ہے، انہی 2 صورتوں میں اگر داعی دوم مستحب ہو یا داعی دوم مباح ہو تو اس میں بھی 2 صورتوں میں نماز صحیح ہے، 2 صورتوں میں نماز باطل ہے، 2 صورتوں میں وضو صحیح ہے، 2 صورتوں میں وضو باطل ہے۔ جو حرام تعبدی کا حکم ہے، مستحب یا مباح، کوئی غیر قربتاً اللہ دائی ہے تو اس میں بھی یہی حکم چلے گا۔ صرف حرام شرطی میں چاروں کی چاروں صورتوں میں نماز باطل ہے۔ آئیے ایک اور مرحلے میں آگے آپ کے سامنے بات پیش کریں، بڑی سمجھنے کی ہے اور بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ انسان الحمد پڑھ رہا ہے، شک کرتا ہے کہ الحمد میں میری یہ ریا کی نیت ہے یا قربتاً اللہ کی نیت ہے، شک کر رہا، پتہ نہیں چل رہا۔ شک کی صورت میں استصحاب بقاء قربتاً اللہ قرار دیں گے، یعنی قربتاً اللہ کی نیت پہلے سے چل رہی تھی، اب ہم شک کرتے ہیں کہ یقین پہلے تھا قربتاً اللہ کے، کہ جب ہم نے تکبیرۃ الاحرام کہا تھا قربتاً اللہ تھا، اب ہم شک کرتے ہیں، تو شک کی صورت میں اسے یقین پہلے والے کو لے کر آئیں گے اور کہیں گے انشاءاللہ قربتاً اللہ کی نیت اب بھی باقی ہے، اور نماز کو صحیح قرار دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں استصحاب بقاء قربتاً اللہ۔ یہ بھی آسان ہے، اصل نقطہ 2 اور پوائنٹس میں ہے، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی ہم نے کوئی نماز شروع ہی نہیں کیے، شروع کرنا چاہتے ہیں تو شک ہو جاتا ہے کہ ریا کی نیت سے شروع کر رہے ہیں قربتاً اللہ کی نیت سے، اور پہلے کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ ہم استصحاب جاری کر سکے ہیں، ابھی تو شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اسی وقت جو ہے شک ہو جاتا ہے کہ ریا کی نیت ہے یا جو ہے قربتاً اللہ کی نیت ہے۔ تو یہ شک ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ریا کو ناپسند کر رہے ہیں، اسی لیے بار بار آئے چلا جا رہا ہے۔ اور پہلے بھی ہم نے خطور قلبی میں کہا تھا کہ جب خود بخود ایک خیال آئے چلا جائے اس کی پرواہ نہ کریں، آپ قربتاً اللہ کی نیت سے تکبیرۃ الاحرام کہیں، آپ کی نماز صحیح ہے۔ یہ بڑا ٹپیکل پوائنٹ تھا جو آپ کے سامنے عرض کیا۔
اس کے بعد ایک دوسرا اور ٹیپیکل پوائنٹ ہے، بس اسی پر آپ کی جو ہے زحمتوں کو ختم کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے تکبیرتنا اللہ اکبر کہہ دیا، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد شک کرتا ہے کہ میری اس سے پہلے اقامت و اذان و اقامت بھی نہیں کہ استصحاب کر سکے، خالی اللہ اکبر کا، اور شک کرنے لگا کہ پتہ نہیں ریا کی نیت سے اللہ اکبر کہا ہے یا ہم نے یہ تکبیرۃ الاحرام قربتاً اللہ کی نیت سے کہا۔ تو یہاں پر کوئی حالت سابقہ بھی نہیں ہے، اور ہم ایسا بھی نہیں کہ نماز شروع ہونے سے پہلے ہی شک کرنے لگے، وہ حالت بھی نہیں کہ ہم اپنے شک کی پرواہ نہ کریں کہ بھئی یہ خطور تو آتے ہی رہیں گے، یہ تو ہم انجام دے چکے ہیں، استصحاب کی بھی گنجائش نہیں، خطور قلبی کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اب کیا کرے اس تکبیرۃ الاحرام؟ اگر اس میں شک پیدا ہو جائے کہ یہ ریا کی نیت سے تکبیرۃ الاحرام کہا ہے یا قربۃ اللہ کی نیت سے تکبیرۃ الاحرام کہا ہے، تو اس تکبیرۃ الاحرام کو نہیں مانا جائے گا، دوبارہ سے تکبیرۃ الاحرام کہہ کر نئی نماز شروع کرنا پڑے گی۔ یہ جو ہے ذرا ٹیکنیکل بات تھی، ذرا غور طلب بات ہے، آپ گھر پر جا کر خلوت میں اس کو سوچیے گا، یہ اتنی آسانی سے سمجھ آنے والی بات نہیں ہے، بہت زیادہ غور و فکر کے بعد انسان کے ذہن میں آنے والی بات ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو ایک مومن نے درخواست کی تھی کہ ایک سلسلہ سوال و جواب تھا، وہ سلسلہ ختم ہو گیا، تو آج سے پھر دوبارہ آپ کو اس مومن کے کہنے کی اچھی رہنمائی کی وجہ سے عرض کر رہے ہیں کہ ہم یہاں جو سلام پڑھا جائے گا اس کے بعد ہم تھوڑی دیر بیٹھے ہیں، جس کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ بس دعائیں کہ پروردگار عالم ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری شفاعت فرمائے، پروردگارہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کے علاوہ ہمارے والدین اور والدین کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اپنے اولاد اور اپنے رشتہ داروں کی تربیت کی توفیق عطا فرما، نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرما جو سب کے سب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے سپاہی قرار پائے، پروردگارہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع اعظام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما، آغا سیستانی، آغا خامنائی، آغا سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا سپاہی قرار دے دے، ان کے اعوان و انصار میں شامل ہو کر جام شہادت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔